بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں ہے یہ واقعہ۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ ذوالقرنین وہ تھے جن کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، ایک بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کیا۔ پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، راجح یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے مبہم رکھا۔ تو ان کی وجہ تسمیہ میں نے بتا دی تھی کہ ان کو قرن کہتے ہیں، سینگ کو، کنارے کو، تو زمین کے دونوں کناروں کو فتح کیا انہوں نے۔ تو ان کی تاریخ مسخ ہو چکی تھی، لیکن ایک اللہ والے گزرے تھے، نیک بادشاہ گزرے تھے، اس وقت کی آباد دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں آ کے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ بتائیے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے عن قریب میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، تذکرہ کروں گا ان کا۔ ان کی تاریخ کیا ہے اس بارے میں دیکھیں، ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی واضح بات نہیں ملتی۔ تاریخی روایات ہیں جن میں بڑا ٹکراؤ ہے، اور میں ویسے بھی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر میں قرآن کو اتنا فوکس کروں کہ بس قرآن آپ کی سمجھ میں آئے۔ باقی آپ نیٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اور کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اتنی بات قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے، کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اور یہ قرآن میں اشارہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گئے، زمین کا بالکل مشرقی حصہ جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بالکل زمین کے مغربی حصے میں بھی گئے جہاں آبادی ختم ہو رہی ہے، اور شمال کے حصے میں بھی گئے جہاں شمال میں اینڈ جو تھا آبادی کا۔ تو اس سے اور جنوب جو تھا نا، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں، ساؤتھ کا تذکرہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنوب میں دنیا میں بہت بعد میں آبادی ہوئی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، جنوبی ممالک جو آتے ہیں، آسٹریلیا ہے یا جو ایکویٹر کے اس طرف جو بھی علاقے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، یعنی اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو لیفٹ سائڈ پہ علاقے ہیں وہ افریقہ اور آسٹریلیا۔ تو افریقہ میں بھی آبادی بھی اب بھی بہت کم ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ میں آبادی تھی نہیں، تبھی ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے ہیں، اور ویسٹ کے انتہا میں گئے اور ساؤتھ کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ تین جگہیں جہاں دنیا آباد تھی، اور پہلے آبادی دنیا میں یہی ہوئی ہے۔ آسٹریلیا تو میرا خیال ہے دریافت بھی بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو ان ملکوں میں ذوالقرنین نہیں گئے، لیکن یہ ان جگہوں پہ ذوالقرنین نہیں گئے، یعنی تین جگہوں پہ بہت زیادہ آبادی تھی اس وقت۔ تو یہ آبادی کا ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جس وقت دنیا کے مخصوص علاقوں میں آبادی تھی۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلے آبادی جہاں زیادہ پھیلی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو شمال کی طرف ہیں زمین کے، یعنی شمال کی طرف، جیسے ایکویٹر کے رائٹ سائڈ پہ، اگر آپ مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایکویٹر کے جو رائٹ سائڈ ہے اور مغربی، یہ دو، یعنی شمال میں، نارتھ میں اور ویسٹ میں، اس طرف دنیا میں اولین آبادی اس طرف ہے، تبھی زیادہ تر پیغمبروں کے واقعات بھی یہیں سے متعلق ہیں، اور یہاں جو قدیم انسانی تہذیب اور جو قدیم آبادی کے آثار بھی یہیں سے زیادہ ملتے ہیں۔ تو اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ یہ علاقے اس وقت آباد تھے، تو ظاہر ہے یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب کا واقعہ ہے، یا کم سے کم یہودیوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ بہت بڑی آبادی پر یہودیوں کی حکومت تھی، تو اسی دور کے کوئی یہ بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یا آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان قریب میں اس کا تذکرہ تم سے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر طرح کے وسائل ہم نے ذوالقرنین کو دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، آپ نے راستوں کو اختیار کیا یا وسائل کو اختیار کیا، ان وسائل کو اختیار کر کے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب
ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا, زمین گول ہے, وہ تو گھومتا ہی رہے گا, ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی. تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے. تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا. تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف, آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں, اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف. تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ, آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے. جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے. تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ, یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے, تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا, محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں, سمندر کو بھی کہتے ہیں. اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے, لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر, یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا. مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے. تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے. حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں, گرم کوئلہ جو ہوتا ہے سیاہ. تو حمیآ سیاہی والا, یعنی سیاہی والا پانی. تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے. یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے, کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی, سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے, اسود کہا جاتا ہے. تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا. اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے, واللہ عالم. یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے, وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا. بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا, سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا, بلکہ قرآن نے کہا وجدہا, ذوالقرنین نے پایا ایسا, ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے, کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اس وقت دنیا, جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ, خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس, عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے. عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی. ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں, لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی. یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے, تو تغرب فی عین حمیۃ, سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر. وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی. عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر, لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں. تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو, ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے. اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا, ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو کے علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے. وجد عندها قوما, تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا, لوگ آباد تھے وہاں پہ. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا, جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی. اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا, اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا, یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں. تو قلنا یا ذوالقرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی ہی, ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا. اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں. جیسے آج ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو, تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا. تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے, پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا, یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھیں. وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے, جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے, جو علاقہ فتح ہوا ہے, ان کے ساتھ ان 2 میں سے ایک معاملہ آپ کریں. وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا, اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے, و اما ان تتخذ فیہم حسنا, یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں, جو چاہیں آپ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه, حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه, پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں. فيعذبه عذابا نکرا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن. واما من آمن وعمل صالحا, اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے, فلہ جزاء الحسنى, اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وسنقول له من امرنا یسرا, اور ہم ان قریب اس کے لیے ایک اچھا معاملہ کریں گے, اس کو اور نوازیں گے ہم. دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا, چاہے یہودیوں نے کیا ہو, چاہے عیسائیوں نے کیا ہو, چاہے مسلمانوں نے کیا ہو, تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے, جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے, آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا. اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا, نوح علیہ السلام کو, صالح علیہ السلام کو. ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے, آپ نے تلوار نہیں اٹھانی, اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے. تو جو ایمان لے آئے, نہیں لے کر آئے, اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن. جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے, 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے, باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے, اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے, ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے, لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے, اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی. لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا, غرق ہو گیا, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا, لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام اس قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا, جس پہ ان کو سزا ملی ہے, اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے, داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے, یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر, جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے, جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے, عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے, وہ لڑ نہیں سکتے تھے.
نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے، ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا، تو آپ نے ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں، ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے، لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو بنی اسرائیل بچے نا ظلم سے آزاد ہوئے، اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی، اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے وہ آمرانہ نظام ہو، جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے۔ تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں، اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے، سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا۔ تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے، اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی، اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی۔ تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اسلام ہو، تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ وہ دیکھیں، اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے، بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے، قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی، تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا، ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی، ایک بات۔ نمبر 2 کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں، اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہے۔ یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تین اسٹیپ ہیں، اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں، نمبر 1، آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے، پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، ایک بات، غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے تو ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے، تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں۔ تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعاً بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں، اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے،
جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا، اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے۔ یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا۔ ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں۔ تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی۔ ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن پچھلی دو شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو، اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو۔ تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں دو شرطیں لازمی مفقود ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا، اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے۔ جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے۔ تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں۔ تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی۔ دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے، تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے۔ تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ 2 مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا، تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے۔ تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے۔ تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا، تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے ہیں۔ پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا۔ اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں، تو آپ نے حکومت کی۔ تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی۔ 100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو جذبہ بھی تھا، تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے، وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے، پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے، اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں۔ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے۔ اور پھر ہم جو مشرکین ہیں جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں، جو بت پرست ہیں، ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی ہے۔ یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے، پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں۔ محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا، محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا، تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا۔ تو
وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا؟ راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں. یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے. تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جن میں ایک ذوالقرنین ہے. تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے. چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے، وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی، بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے. اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا، توحید کو پھیلایا، دنیا سے زنا کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، سودی نظام کو ختم کیا. تم نے جو تلوار چلائی ہے، تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا، تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا، تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے کتے نے ان کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیا. ان کو ڈر لگا، سوری کتے نے نہیں، پاگل نے، ان کو ڈر لگا تو یہ تھوڑا سا پاگل جس سمت میں تھا اس سے مخالف سمت میں تھوڑا سا چلنا شروع کر دیا. انہوں نے، پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے چلنے کی رفتار تھوڑی تیز کر دی. پاگل نے بھی تیز کر دی. انہوں نے بھاگنا شروع کیا، پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. پھر یہ تگڑ 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 تگڑ، وہ بھی تگڑ 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 تگڑ، بالآخر یہ آگے جا کے تھک کے گر گئے. پاگل بھی تھک کے چور ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر گرا اور کہنے لگا چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، پکڑ لی. ڈاکٹر صاحب نے بولا کمبخت چھونا ہی تھا، مجھے پہلے بتا دیتا میں آ کے خود. تو یہ ویسے تو ایک چٹکلا ہے لیکن پاگل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ جو ڈائریکشن دیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو پاگل نظر آیا تو پاگل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وہ پاگل ہے، آپ تھوڑی پاگل ہو. وہ جو کر رہے کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ خامخواہ میں پاگل کو لفٹ کرا رہے ہو، پہلے پاگل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے دیکھ رہے ہو. پاگل بھی دیکھے گا وہ تو پاگل ہے. جب آپ عقل مند ہو کے پاگلوں والے کام کر رہے ہو تو پاگل کیسے عقل مندوں والے کام کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی کیا ہے؟ پاگل ہے. پھر آپ نے دیکھ بھی لیا وہ گھور کے دیکھ رہا ہے تو اگنور کرو. آپ نے اس کا خوف مسلط کر کے اس سے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بھی بھاگے گا. تو بالکل یہی مثال دنیا کی ہے. دنیا بھی پاگل ہے. دنیا کیا ہے؟ پاگل ہے. اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے نا، لفٹ کراؤ گے تو اس کا خوف مسلط ہو جائے گا آپ کے اوپر. اس کا خوف مسلط ہو جائے گا اور جس خوف سے آپ ڈر رہے ہو وہی خوف آپ کو جا کے پکڑ لے گا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہ جو نقصان ہونا تھا ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. سب مرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا. مر جاتے ہیں، دولت چھن جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تو سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. تو آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ملیں گی،
لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگیں گے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب الٹا پاگل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تو پاگل آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. دنیا کی اللہ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو دنیا کو مقصود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت سو کو دیکھا ہے پیسے کے پیچھے بھاگے اور پیسہ ان کو بولو مل گیا، صحت کے پیچھے بھاگے اور صحت ان کو مل گئی، شہرت کے پیچھے بھاگے اور شہرت ان کو مل گئی، ترقی کے پیچھے بھاگے اور ترقی ان کو بول لینا مل گئی. یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی نہیں ملتی اس کو. اصل میں دنیا جو نام ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، دنیا نام ہے چاہتوں کے پورا ہونے کا، پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے. دنیا نام ہے سکون اور اطمینان کا، شہرت اس کا ایک ذریعہ ہے. دنیا نام ہے پرسکون زندگی کا، صحت اس کا ایک، اب کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، ذریعہ ہے. ایک بیمار آدمی جو زیادہ سکون میں ہو وہ اس صحت مند سے کروڑہ گنا بہتر نہیں ہے جس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں. ایک غریب آدمی جو پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ اس دولت مند سے کروڑہ بہتر نہیں ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، سکون ہی نہیں. تو اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ ہدف ہے سکون کی زندگی. جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لیے دولت کے پیچھے، کبھی صحت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، یہ تین چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں یہ سکون اور اطمینان آگے آگے بھاگتا رہے گا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے تھک کے گر جائے گا یہ. لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بولو نہیں آئیں گی. ہدف آپ نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں آسائش ہو، آرام ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں. اس کو جو لوگ صحت کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کو ممکن ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں، لاسانی کے بیل کی طرح ہو جائیں. وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف. کبھی بھی ان چیزوں کو ہدف نہ بنائیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں. ان تمام چیزوں کو کیا رکھیں؟ آپ کبھی نہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے یہ کلپ سننا شروع کریں. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے، کیسے آپ 5 روپے سے 5 کروڑ کما سکتے ہیں، ہے نا ویڈیوز دھڑا دھڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ملینز اس کے ویورز ہوتے ہیں. ایسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. آپ سنیں وہ ویڈیو، سننے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اس سے سیکھیں بھی. اگر کوئی ڈھنگ کی ویڈیو ہے چاہے پیسہ کمائے انسان، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلط نہ کریں ان چیزوں کو اپنے اوپر. دن میں بھی یہی خیال. بات بھائی سن لو آپ بھی، یہ بھی لونڈے ہیں نا، نئے نئے عمر ہے ان کی، اس وقت بزنس مسلط ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ. ہاں تو کاروبار، پیسہ مسلط نہ کریں اپنے اوپر. میں نے دیکھا ہے وہمی ہو جاتے ہیں لوگ، صبح و شام ہر وقت
صحت کو مسلط کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. صحت کے حوالے سے آپ نے سننا شروع کیا فارمی چکن نہیں کھانی چاہیے, دوسرا کلپ کھانا چاہیے, تیسرا کلپ نہیں کھانی چاہیے, چوتھا کلپ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے. لوگوں کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے, معاف ہونا شروع. ابھی وہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا نا, وہ 2-4 ویڈیوز چلا دیں, پبلک نے دودھ چھوڑ دیا, دودھ والوں کے کروڑوں روپے کے بزنس کی واٹ لگ گئی ہے. اور حماقت دیکھو, ڈبے کا دودھ خرید رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا آسمان سے اترتا ہے, یہ بھی تو گوالوں سے ہی خرید رہے ہیں. اگر آپ نے یہ کھلا دودھ چھوڑ دیا نا, تھوڑے وقت کے بعد پھر آپ کو یہ نعمت بولو نہیں ملے گی, ڈبے پہ ہی آ جاؤ گے, سیٹ ہو جاؤ گے. پھر ہم دنیا میں گئے ہیں, یہ فریش ملک ہمیں کہیں نہیں ملتا. یہ جو ٹیسٹ ہے نا بھینس کے دودھ کی جو خوشبو آتی ہے, یہ نہیں ملے گی کہیں بھی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی, اس کے پھوڑے نکلے ہوئے, اس نے گوشت کھایا تو 3 پھوڑے اس کے نکل گئے. اتنے کروڑوں کی آبادی میں کتنوں کے پھوڑے پھنسیاں ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ان کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بس ایک چلتی ہے, ایک وہ سب نے دودھ چھوڑ دیا, دودھ والے پریشان ہیں یار, چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, بچوں کو کیا کریں. میڈیا جو چیز جو پینک پھیلانا چاہتا ہے نا معاشرے میں, 2-4 ویڈیوز اس کے لیے کافی, اور ٹی وی چینل پہ چلا دو خبر, بس گئے کام سے. میں ابھی پنجاب کا دورہ کر کے آیا, میں نے کہا کوئی ایک گائے تو دکھاؤ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہوں, ہمیں تو اس گائے پہ گائیں دیکھ رہے ہیں, سب سیٹ ہے ماشاء اللہ, ہوں گے نکلے ہوئے بھی ہوں گے, اتنا نہیں ہے جتنا خوف مسلط کر لیا ہے. کیونکہ صحت بنانے کی فکر نہیں ہے, صحت کے بارے میں پاگل ہو گئے ہیں. اعتدال ہر چیز میں کیا ہے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. صحت مقصد بولو نہیں ہے, دولت مقصد نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ہدف بنا کے چلو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ سائڈ پہ رکھو, سائڈ بزنس ہوتا ہے نا لوگوں کا. دیکھو اصل بزنس تو ایک بندہ نے پراپرٹی کا ہے, لیکن باقر خانی کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے وہی ہوتا ہے نا. اور بلکہ آپ یہ دیکھو کہ بیکری ہے, اس پہ اس نے ایک یہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی ہے. اصل بزنس تو وہ کر رہا ہے کس کا, ڈبل روٹی کا, پاپوں کا, بسکٹ کا, لوگوں کی صحت کے بیڑا غرق کرنے کا, جس کو صاف لفظ میں یوں کہا جائے ٹھیک ہے. اصل بزنس جو بیکری والا کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کی صحت کا بیڑا غرق کرنے کا کر رہا ہوتا ہے. بیکری کے جتنی چیزیں بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بائیکاٹ کرنا ہے تو بیکری آئٹم کا بائیکاٹ کرو یار. اچھا بھلا دودھ پی رہے تھے تم, گوشت کھا رہے تھے, کیا کھائے آدمی پھر. بائیکاٹ کرنا ہے بیکری والوں سے پیشگی معذرت. لیکن میں بیکری والوں کو کہتا ہوں, میرا بیان سننے کے بعد کوئی بھی بیکری آئٹم کا بائیکاٹ نہیں کرے گا, آپ کا بزنس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں, یہ آپ بے فکر رہیں. کیونکہ جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے نا ایڈورٹائز, وہ چاہے زہر بھی ہو مارکیٹ میں وہ چلے گا. بیکری کے جتنے آئٹم ہیں سب کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ, سمجھتے ہو. ڈبے کے دودھ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کھلے دودھ کی نہیں ہوتی. ڈبے پہ سیٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو ڈبے پہ ہو گئے ہیں سیٹ. دیسی مرغی کی کبھی دیکھا کوئی ایڈورٹائز آ رہا ہو ہے بھائی, دیسی مرغی کھائیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایڈورٹائز کی جو کمپنی ایڈورٹائز چلا رہی ہیں نا, ان کا ویژن لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کے ویژن میں لکھا ہوتا ہے یہ بزنس ہے پیسہ کمانے کے لیے. سمجھتے ہو یہ کس کے لیے؟ یہ پیسہ کمانا, ان کا ویژن یہی ہے. آپ اس کو کہہ رہے بار بار اسی کا ایڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جو صحت کے جو دانتوں کے لیے نقصان دہ, ان کا ایڈورٹائز بہت زیادہ آ رہا ہے, لوگ بک رہے ہیں وہ ہیں. تو بس ایک مسواک کا کبھی دیکھا ایڈورٹائز؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کروڑہ گنا بہتر مسواک ہے. اب تو انگریز آ رہے ہیں اس طرف,
ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے ڈاکٹر کے آ رہے ہیں اس طرف کہ مسواک کا فائدہ زیادہ ہے. ہاں اب مسواک مارکیٹ میں جب آئے گی نا تو پتہ کیسے آئے گی؟ کمپنیاں اپنے لیبل لگا کے اس پہ پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر کے مسواک کو بھی نیچرل نہیں رہنے دیں گی. اور لوگ بجائے اس کے کہ درخت پہ کسی بندر کو چڑھا کے، معذرت کے ساتھ کسی کو چڑھا کے اس سے مسواک، بندر نہیں کہنا چاہیے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا بندروں کی طرح، ادھر کبھی ادھر، ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جو نئے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے دور میں بچے ہر وقت بندروں کی طرح درخت پہ چڑھے رہتے تھے، گرتے بھی تھے، ہڈی بھی ٹوٹتی تھی، جڑ بھی جاتی تھی ان کی. اب تو بچے نہ درخت پہ چڑھ سکتے ہیں نہ دیوار پہ سے پھلانگ سکتے ہیں. گیٹ بند ہوتا تھا دیوار پھلانگ کے آتے تھے، اب بچے سے دیوار پہ ہی نہیں چڑھا جا رہا. تو اب نیم کی مسواک کا ایڈورٹائز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا، اور صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے، گلے کے لیے، معدے کے لیے، لیکن کون استعمال کرے گا؟ تو ہم تو جا رہے ہیں ایڈورٹائز پہ. اس میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے لیکن نارملی تو صحت وحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. سائڈ بزنس رکھیں گے. دنیا کیا ہونی چاہیے؟ سائڈ. جیسے بیکری کی شاپ پہ لکھا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی. آدمی کہتا ہے میں سموسوں کا، باخر خانی کا، بسکٹ کا مکان سے کیا تعلق؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں نا تو یہاں مکان کرائے کے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار سائڈ میں تھوڑے اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی چلائے گا. شاپ تو ہے ہمارے پاس، بسکٹ بک رہے ہیں، ڈبل روٹیاں بک رہی ہیں، انڈے بک رہے ہیں، تو اس دوران ہم نے یہ لگا دیا بھائی کسی کو اپنا مکان کرائے پہ چڑھوانا ہو، کوئی پراپرٹی بکوانی ہو تو فائل ہمارے پاس رکھ کے چلا جائے. تو یہ سائٹ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی طرح دنیا کا جو کام ہے اس میں شادیاں بھی داخل ہیں. میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں، اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر، کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں. بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی، آپ 20 سال سنتے رہو. یہ تو بدماشی کا کام ہے، یہ شرافت کا کام نہیں ہے. بدماشی کر سکتے ہو کرو، نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے، یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی، اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں، کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے، کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی، سمجھ لو. اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے. جو ملے تانا دے، بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا. اس طرح دلائل میں الجھ جاتے ہیں لوگ. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دو، پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں. لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا، کپ کپا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اگر میں بتا کے کروں تو، ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے. پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں. تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی ہے آپ کی. آپ دلائل دینا شروع کر دو. ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے میں نے زندہ کی ہے، تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے جناب کا. نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو. کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟
جواب دے دو اب آپ. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے, یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا. پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہو گئی, اس کو نہیں آ رہی, آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ کے بچے بھی ہیں, شروع سے بتاتا ہوں, بالکل شروع سے, سارے تانے یاد ہو جائیں. دیکھو, اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی, پہلی میں کیا خرابی تھی. اور اگر وہ نیک نہیں ہے, شرارتی ہے, تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی, چار چار کے شوق پیدا ہو رہے ہیں, اس کو تو سنبھالو پہلے, وہ تو قابو میں ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے, بھائی اس کے اولاد نہیں ہے اس کا غم, اوپر سے ایک سوکن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر, وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے, دو ہی صورتیں ہیں نا. اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کا, ان کے معصوم چہروں کا کچھ پاس رکھ لیا ہوتا, ان کو دیکھ کے تمہیں ان پہ ترس نہیں آیا, ان کی ماں پہ سوگن لے آئے تو. اور اگر بڑے بڑے ہیں, اتنے بڑے بڑے بچوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں, ہے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے, ان کی شادیاں کراؤ, اب ان کی شادیوں کی عمریں ہیں, ان کی فکر کرو, انسانیت ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کی شادیاں پہلے کر چکے ہو, یار پہلے بچے نمٹاؤں میں, کہ چلو پہلے بچے نمٹاؤں تاکہ یہ تانا نہ ہو کہ پہلے ان کی تو کرا دیتے, بچے بھی نمٹا دیے, لو بچوں کی شادیاں ہو گئیں, نانا دادا بننے والی عمریں ہو گئیں, اور اب اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہوگی, داڑھی نہیں ہے, کام مولویوں والے کر رہے ہو, ہولیا انگریزوں والا بنایا ہوا ہے, یہ تو مولوی کرتے ہیں یہ کام. اور داڑھی ہے تو داڑھی یا تو سفید ہوگی یا کالی ہوگی, تو کالی داڑھی ہے تو صرف داڑھی کا تانا ہوگا کہ یار شکل ایسی نورانی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول چہرے پہ سجائی ہوئی ہے, اور حرکتیں دیکھو ٹھرکیوں والی. اور اگر آپ کی سفید داڑھی ہے تو ان سفید بالوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک طویل سلسلہ ہوگا اعتراضات کا, آپ ایک ایک کا جواب دیتے رہو بیٹھ کے. اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے, بولے تیرے باپ کے پیسوں سے کیے ہیں, تیرے باپ سے قرضہ لے کے کیے, نکل لے یہاں سے. میں اتنا مجھے زج کیا تھا, یہ تو اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے, تھوڑا سا لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں, ورنہ ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ہم کر رہے تھے نا, اتنے تانے اتنے تانے اتنے تانے اتنے اعتراضات کہ میں تھک گیا تھا ان اعتراضات کا جواب دے دے کے. یہاں تک کہ اتنا تیش دلایا لوگوں نے, میں نے کہا تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں کر رہا, اور تیرے میں دم ہے نا, مجھے روک کے دکھا, میں 4 کروں گا. ایسے میں مجھے تو لوگوں نے 4 کی پر لے کر آئے ہیں, ہمارا تو 2 کا ارادہ تھا, کوئی زیادہ تھا بھی نہیں. تو لوگوں نے مخالفت کر کر کے ہم نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے, ان کے باپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں ہم, تیری ایسی کی تیسی, تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیوی کو تکلیف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے, اس کا حق بنتا ہے, روئے بھی, تکلیف مخالفت بھی کرے, باقیوں کو کس بات کا غم ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ بدماشی کا کام ہے. دلائل میں جو پڑے گا, ایک صاحب کہنے لگے میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا, بلوچستان کے تھے وہ, کراچی میں آئے ہوئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے کب کریں گے؟ کہہ رہے میں بھی جا رہا ہوں, گھر میں مشورہ کر کے میں انشاءاللہ بتا دوں گا. میں نے کہا ہو گئی تمہاری انشاءاللہ.
تم ضرور کرو گے مجھے تم سے بڑی امیدیں. اور 10 سال پہلے کا واقعہ, اب 10 سال ہو گئے ابھی تک مشورہ ان کا چل رہا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی مسلط نہ کریں, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو نہیں ہو, ایسے ہی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا ہے, پھر آپ کو ملے گا سکون. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی, آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے, اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے. اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ, رہنے دو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو. ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے کہ جی, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جب کرونا کووڈ پھیل گیا تھا نا, احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے, لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے, پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو. ایک کیس آیا بڑے ہاسپٹل میں, ماں باپ اور بیٹے کا. ماں کو بھی کرونا, باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا, اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا, خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا, والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا, بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت, وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے, ہر چیز کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے. اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا, تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے. یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے. دنیا چھننے کا خوف, اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو, دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ. لفٹ ہی نہیں کراؤ بھائی, چھن جائے تو چھن جائے, بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی کا لفظ یاد رکھ لیں, بڑا زبردست لفظ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں ایک تاجر تھے, کئی دکانیں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے جب مجھ پر دکان بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے نا, ہر وقت بزنس, کچھ دنوں کے لیے دکانوں کو تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں گھر میں. ایسی کی بولو تیسی, جاؤ, نقصان ہو جائے ہو جائے, بھاڑ میں جائے. ہر چیز کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس سکون کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو؟ وظیفے. علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ایک حکیم کڑوی دوا دے رہا ہے آپ کو, کریلے کا شربت پیو, جوس پیو, آپ کہہ رہے نہیں وظیفوں پہ ٹھیک ہو جاؤں. ڈاکٹر کہہ رہے یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی, حکیم کہہ رہے یہ کڑوا جوس پینا پڑے گا. وظیفے سے تھوڑی ٹھیک ہوگے. دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دکان بند کر کے بولو گھر بڑھ جائے. ایسے کی ایسے بھاڑ میں جائے. خام خامے نہ بند کرو اگر مسلط ہو رہا ہے. اتنا مسلط, اتنا ہر وقت. فہد بھائی کو سمجھایا پھر بھی موبائل میں لگے. یہ بھی کہیں بزنس کوئی میسج بھیج رہے ہوں گے, یا تو شادی کی کہیں چل رہا ہوگا سیٹ اپ. اس عمر میں بندہ یا تو کہیں یہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے یا بزنس کا سیٹ اپ. ایسا کبھی نہیں ہوتا اپنی اماں کو میسج بھیج رہا ہوں, امی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں, معذرت. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابو کو, والد صاحب کو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس ایج میں. حالانکہ یہی ایج ہے
ڈائریکشن کو صحیح کرنی. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، اس میں جوانی میں جو بری عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جوانی میں توبہ کرنا، برائی سے بچنا آسان، جیسے جیسے عمر بڑھ گئی جو خوبی ہے وہ بھی پختہ اور جو برائی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم توبہ کریں گے بوڑھے ہو کے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں نوجوان ٹین ایجز، ان میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. جتنے میچور ہوتے چلے جائیں گے نا، عمر پکی، اتنا ہی توبہ کی توفیق سلب ہوتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی. حالانکہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس وقت تو ان کو زیادہ آنا چاہیے اللہ کی طرف. تو جو ہوگا ابھی ہوگا. توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہے، لیکن توبہ کرنا، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بوڑھے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہی ہیں جو جوانی میں بھی مسجد میں ان کا تعلق تھا. اگر جوانی میں مسجد سے ان کا تعلق نہیں تھا، پھر اس بوڑھے کو آپ مسجد میں لا کے دکھاؤ، الا ماشاء اللہ نہیں آتا. ہم نے دیکھے ہیں 80 سال کے ہوں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مسجد کے ساتھ گھر ملا ہوا ہوگا. نہیں ہوتی، ان کو وحشت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو یہ چیزیں بھی آپ کو بولو نہیں ملے. اسی کو حدیث میں یوں فرمایا ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں، اصل میں تو دولت کے بارے میں ہے لیکن مراد اس سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی چاہت میں، طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. کیا کرو؟ اعتدال سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی، جب تک ہارڈ ورکنگ نہیں ہوگی، جب تک گدھے کی طرح صبح سے شام تک جت نہیں جائیں گے، یہ چیز ہمیں ملے گی نہیں. اسٹرگل 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 کہتے ہیں نا لوگ. اسٹرگل تو ہونی چاہیے، لیکن اسٹرگل کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. سستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو، لیکن اسٹرگل ہوگی اعتدال کے ساتھ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر جو باڈی بلڈر ہے نا امریکہ میں، وہ 12 گھنٹے جم جاتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے اٹھ کے پھر کیا شروع کر دیتے ہیں؟ جم. یہ اسٹرگل تو ہے، مگر یہ اعتدال والی اسٹرگل نہیں. یہ ایسا آدمی ہے جس کا دنیا کا ہدف ہی صحت ہے، حالانکہ صحت سے اصل مقصد کچھ اور ہے، آپ کا آخرت ہے. صحت برائے صحت کوئی ہدف تھوڑی ہے کہ بس لاسانی کے بیل کی طرح بنانا ہے اپنے آپ کو. کیا کرنا ہے بھائی اتنا پھلا کے اپنے آپ کو؟ اتنے کرنا کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا کیا کرنا ہے، کہہ رہے یہی کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے؟ یعنی یہی کرنا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں. یہ کیا مقصد ہوا بھائی؟ جم میں ہم جایا کرتے تھے، ایک صاحب نے 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. کھجور 2-4 تکلف کے لیے، اور پتہ نہیں اس طرح کے وہ سیلڈ اور یہ سب چیزیں. 5 سال. میں نے کہا اللہ کے بندے، ایسی صحت کا کیا کرنا ہے کہ تو روٹی سے ہی گیا. ٹھیک ہے چھوڑ، کم کر دیں، آدھی کر دیں، روٹی سے ہی گیا کہ بس وہ ہارڈ ورکنگ اور فٹنس اور کمر ایسی. اور اس کا خیال کرو کمر کمرے جیسی نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. کمرہ سمجھتے ہو نا، بعض لوگوں کی کمر کیسی ہوتی ہے؟ کمرے جیسی. اتنا زیادہ کہ ناڑا باندھنے کی جگہ نہ ملے آپ کو یار. بھائی کیا کرنا ہے؟ بیلٹ کہاں باندھو گے؟ فزیکل فٹنس ٹھیک ہے، خیال کرنا ضروری ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. مسلط نہ کرو اپنے اوپر
کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں. یہ ہدف تھوڑی ہے ہمارا کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں, یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ سائیڈ میں ہے. مکان کرائے کے لیے خالی ہے, سائیڈ میں فائل پڑی ہوئی ہے, کوئی کسٹمر آ گیا تو پہنا دیں گے اس کو, 1 مہینے کا رینٹ ہمیں بھی مل جائے گا. نہیں تو اصل میں تو ہم وہ ڈبل روٹی اور وہ سموسے بیچنے کے لیے بیکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ہدف ہمارا ہے موت, موت کے بعد کی زندگی. یہ لبرل لوگوں کو یہ دنیا میں سب سے فضول نعرہ لگتا ہے, دنیا کا سب سے فضول نعرہ لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی جو نظر آ رہی ہے یہ مولوی لوگ اس کے لیے تو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں, یہ ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی؟ ابھی کی بات کرو, ابھی بتاؤ. موت کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو یہ والی زندگی ہمیں نہ ملتی. ہم بنے تھوڑی ہیں, بنایا ہمیں کسی نے. یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں آ رہی بھائی؟ اس میں کون سی چھمبے کی بات ہے؟ ہمیں بنایا گیا ہے, بنانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے تمہیں موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں کون سی اتنی ٹینشن کی بات ہے؟ آپ کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی, اور بھی تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی, مان لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ پوری کائنات بنانے والے نے ایسے ہی بنا دی, کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا, دونوں کا انجام مرنے کے بعد سیم. خدا کی قسم یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ تو بنانے والے پر الزام ہے کہ دنیا کی عدالتیں تو کرپٹ ہیں ہی. معاذ اللہ, خالق کائنات بھی اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے, خالق کائنات بھی اتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے, اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اور برائی میں زندگی گزارنے والا, دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم. یہ ہو نہیں سکتا بھائی, عقل نہیں مانتی اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے یہ متاع الغرور, یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں غافل کر دیتی ہے, اور یہ شو کرتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے. جب یہ چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اب تو یہ 2 ٹکے کی مثال دیتے ہوئے بھی ہوتا ہے, ٹکے کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بڑھ گئی ہے. ٹکا تو بنگلہ دیش کا ہوتا ہے نا, تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بھائی اس کی. کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار بتاتے ہیں نا, سکسیسفل جو ہے انسان دیکھو اور سکسیس کو دیکھو, بڑے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کل. فلاں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا, فلاں نے یہ کیا وہاں تک پہنچ گیا. ایسے بھی تو واقعات بتاؤ, فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور پورا فیوچر اس کا برباد ہو گیا. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, ایک دن جا رہا تھا ٹرک اسٹیکر بنا کے, بولو, چلا گیا. کراچی کے کنٹینر اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, جہاز میں بیٹھا, جہاز دھڑام سے نیچے آیا اور ساری اسٹرگل اس کی 2 سیکنڈ کے اندر ختم, برباد. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی اور ایک ویژن بنایا, میں یہاں تک پہنچوں گا, یہاں تک پہنچوں گا, یہاں تک پہنچوں گا, وہاں تک پہنچا, سارے ٹیسٹ کلیئر, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اب تک پریشان ہے یہ پھٹا کیوں, ہارٹ اٹیک ہوا کیوں اس کو. موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے, تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی, یہ محنت کی, یہ کیا, وہ کیا, تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف, اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا.
آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور, دھوکے کا گھر, دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے, تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے, تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے. کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا, بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے, مجھے بھی دکھا رہے تھے, میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. آئی بات سمجھ؟ یہ دیوار ہے گھر کی, چھپڑ میں کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا, ادھر دھانک رہا ہوں میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے, جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا, اپارٹمنٹ کو دیکھے گا, کتنا خوبصورت, کتنا اچھا. ادھر ٹرن مارنے کی کوشش بولو نہیں کرے. وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی, پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں, عمارتیں, بڑی اچھی کالونی ہے, یہ نظر جو آ رہی ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا, 15 سال رہوں گا, 5 سال رہوں گا, کل ہی انا للہ ہو جائے گا, رات کو ہو جائے گا, کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتہ ہے کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور, دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے, اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو, اتنا سریا ڈال دیا, اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دیں, اور ایسا زبردست, ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی, اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبروں کے اندر. بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا سکیں, یہ حالت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ اپنے غم کسی کو سنا تو دینا, رو لے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے, تھوڑی دیر رو کے تسلی ہو جاتی ہے, یار چلو یہ ہوا میرے ساتھ, کوئی تو ہے جو میرا غم سن رہا ہے. ان بیچاروں کا تو غم سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لیٹ رہے ہیں جا کے, قبریں کیا ہو رہی ہیں. اور اب تو کراچی کے قبرستان میں ایک ہی مردوں میں کئی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا. تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں, پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کے قبر میں دفنا دیں. ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی, تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا, 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں, لائٹنگ دیکھتے ہیں, کیسی سجی ہوئی عمارتیں, اپارٹمنٹ, بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے, متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورها، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا، اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے، اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن بارش ہوئی، آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا، آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی، کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو، اب کھمبا نہیں چھوڑ. اور آپ کا انا للہ. اسٹرگل گئی بولو تیل لینے. آپ نے کووڈ سے، کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر SOPs پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا، بخار ہوا، گلا خراب ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، کووڈ. آپ نے SOPs کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. SOPs کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے. ہمارے ہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم، اس کے پارٹس کو زیادہ. ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی. ایسے لوگ ہیں SOPs پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی SOPs، اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں، سب بکواس، میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے. احتیاط تو کرنی ہے، باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا، اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست، بڑے خوبصورت، بڑے مالدار، بڑے عالم، بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا. اتنے قیمتی سرمایہ، ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے. ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو نہیں مرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے، یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا، سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا. سمجھتے ہو؟ تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو، جو ناک میں لگائیں گے. کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. تو اصل بات جو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہمارا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں اگر 7 کامیاب لوگ ہوں گے تو 7,000 کون ہوں گے جو یہ سارے پروسیس سے گزر کے بھی ناکام. تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کرو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار، مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ اچھمبا نہیں ہے کہ پانی سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے. ابھی ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیٹر میں، ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں دیسی مرغی کے نا، دیسی مرغی کے. 21 دن میں چوزا نکل آئے گا. عجیب بات ہے یار. زردی اور سفیدی کھا کے ختم، لیکن اس کو ہیٹ دو اور مرغی کیسے بیٹھتی ہے اس کے اوپر، کیسے گھماتی رہتی ہے اس کو. چونچ بننا شروع، آنکھ بننا شروع، پھر ہارٹ بیٹ شروع. اتنی پیچیدہ مشینیں ہیں یہ کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹی مشینیں نہیں ہیں. کڈنی بھی بن رہا ہے اس کا، پھر ہارٹ بن رہا ہے، آنکھیں، ایک آنکھ 21 دن کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہے بھائی. قرآن بار بار کہتے ہیں جو 21 دن کے اندر جو یہ آنکھ بنا سکتا ہے، ناک بنا سکتا ہے، جگر بنا سکتا ہے، پورا چوزا باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع. اس کو کس نے بتایا؟ غیر مسلم تو کہہ دیتا ہے نیچر، یہ بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. بہت اچھا خدا سے جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا ہے. نیچر پہ ڈال دو. نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے آ گئی؟
ایک کالی کلوٹی دلہن تھی, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, کبھی بھی میک اپ میں عورت کو دیکھ کے اس زمانے میں متاثر مت ہو. ایسی خواتین جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی, وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں, روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بیوٹی پارلر والوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے, ڈسٹمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, ایک بدصورت عورت تھی, وہ بیوٹی پارلر سے ایسی تیار ہو کے آئی. آپ کہہ رہے ہو یہ نیچر کا حسن ہے, قدرت کا حسن ہے. بیوٹی پارلر کہہ رہے کمبختو یہ میرا کمال ہے. صحیح ہے نا؟ وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ میرا کمال ہے, میری کمپنی کو پبلش کرو, میرا ٹیگ لگاؤ, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا, اس بیوٹی پارلر والے سے آپ کی دشمنی تھی, آپ نے سارا کس پہ ڈال دیا؟ نیچر کی بیوٹی ہے کہ ایسی بدصورت عورت کو نیچر نے ایسا تیار کر دیا. خدا کی قسم, ایک بدصورت عورت اگر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئے اور نیچر کی بیوٹی کہہ دو, یہ اتنی حماقت والی بات نہیں ہے. ایک انڈے میں 21 دن کے اندر دل بن جائے, دماغ بن جائے, جگر بن جائے, پر بن جائے, اور وہ انڈا چوزا جو ہے انڈے سے باہر آتے ہی اس کو پتا ہو یہ میری ماں ہے, یہاں مجھے تحفظ ملے گا, اور دانہ چگنا شروع کر دے. اور اس کی ماں جس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں, ادارے میں نہیں پڑھا, وہ دانہ توڑ کے اپنے بچے کو کھلانا شروع کر دے. خدا کی قسم, جب آپ کہتے ہو نا نیچر کی بیوٹی ہے, تو خدا کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جو بیوٹی پارلر والے کو کہہ رہا تھا, جتنا غصہ بیوٹی پارلر والے کو آ رہا تھا کہ میرے کمال کو نیچر کے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے. ایک چیز میں بیوٹی نہیں ہے, اللہ کے ہر کمالات ایسے ہیں. ھذا خلق اللہ, قرآن جب اپنے کمالات بیان کرتا ہے, قرآن کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے کمالات. فارونی الذین خلقوا من دونی, تم بتاؤ اللہ کے سوا کسی کے ایسے کمالات ہیں تو ہمارے سامنے لے کر آؤ. آپ نے کیا کر دیا, وہ سارے اللہ کے کمالات کو کیا کہہ دیا؟ بیوٹی آف نیچر. تو اللہ نہیں چھوڑے گا, سمجھ رہے ہو؟ ہم جن کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہے ہیں, ہماری نظر میں ہوں گے, اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کس کا انکار کیا ہے؟ اللہ کا انکار کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کہتا ہے جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے 9 مہینے میں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مٹی میں دوبارہ جان ڈال کے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے. ام نجعل المتقین کالفجار, یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اور اچھے کا انجام ایک جیسا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھائی ہدف کس کو بناؤ؟ بولو, آخرت کو. پھر غریبی میں صحت بھی چلتی رہے, جاگنگ بھی ہوتی رہے, تھوڑا ڈنٹ ونٹ بھی پھیل لیا کرو جم جا کے, شادی ہمادی کی بھی ٹرائی کرتے رہو, رکو نہیں. میں مر بھی گیا نا تو یہ کام نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. اس پہ جب لگ جاؤ بس, کسی سے نہیں پوچھو, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑی جو نعمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ نیک عورت ہے. آپ پیسے کو سمجھتے ہو, گھر کو سمجھتے ہو, سب سے پہلے اچھی بیوی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو, وہ بائی نیچر آپ کے سکون کے لیے پیدا ہوئی ہے. گاڑی آپ کے سکون کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے, تو اچھی مل رہی ہے, کسی اور کے لیے نہ چھوڑو اس کو. تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا. ان چیزوں میں رسک مت لو, سمجھتے ہو, کوئی اور کرے گا. دیکھو اسلام نے عیسائی یہودی عورت سے بھی نکاح کی اجازت دے دی, اس لیے کہ ہم نہیں کرتے تو عیسائی تو کرتے پھر ان سے, تو اسلام نے کہا اپنے نکاح میں لا کے تم کرو بھائی. اتنا اسلام نے یعنی نکاح کا دائرہ مسلمان مرد کے لیے وسیع کر دیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری نسل پیدا ہوگی, تمہاری نسل آگے بڑھے گی, تم نہیں کرو گے تو وہ کریں گے, تو کون پیدا ہوگا؟ غیر مسلم پیدا ہوگا. اس اتنا آپ مسلم عورتوں سے نہیں کر رہے, اللہ آپ کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے کہ یہودی عیسائی سے بھی اجازت دے رہے. خیر مانیں گے پھر بھی نہیں, بس مسکرا کے چلے جاتے ہیں, ایک بیان میں آتے ہیں, تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھو. یوسف علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, زندگی بھر ناکامیوں میں گزری مگر ٹینشن نہیں لی. وہ سمجھ رہے تھے میرا امتحان ہے, اسی میں اللہ خوش ہے تو ہم بھی اسی میں خوش. یعقوب علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, روتے روتے نابینا ہو گئے,
ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. کیوں؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ میری آزمائش ہے, صبر کرنا ہے مجھے.